السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ کہانی اس انڈین طیارے کی ہے جسے اڑان بھرنے کے بعد ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے 3 ایئرپورٹس پر اتارنے کے بعد قندھار پہنچایا گیا۔ تاریخ میں افغانستان کے صوبہ قندھار کی اہمیت کسی طرح سے بھی کابل سے کم نہیں رہی، مگر 90 کی دہائی سے پہلے بین الاقوامی میڈیا نے اس صوبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ تاہم 90 کی دہائی کے دوران جن 2 بڑے واقعات کے بعد یہ علاقہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، ان میں سے ایک طالبان کا ظہور اور قندھار پر قبضہ اور دوسرا انڈین ایئر لائنز کے طیارے کی ہائی جیکنگ تھی۔ کئی پہلوؤں سے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ ہوائی سفر کی تاریخ میں طویل ترین دورانیے کی ہائی جیکنگ میں سے ایک ہے جو 7 دن تک جاری رہی۔ یہ 24 دسمبر 1999 کی بات ہے جب انڈین ایئر لائنز کا طیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کٹمنڈو سے انڈیا کے شہر لکھنؤ کے لیے اڑا۔ اس ایئر بس میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کے عملے کے 15 افراد سوار تھے۔ اپنی منزل کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی کیونکہ جب یہ طیارہ انڈین فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ اس نقاب پوش نے طیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی اگر انہوں نے طیارے کا رخ لکھنؤ کی بجائے مغرب میں لاہور کی جانب نہیں موڑا تو وہ طیارے کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 4 دیگر نقاب پوش ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشن سنبھال لی۔ اگرچہ طیارے کے پائلٹ کیپٹن دوی شرن نے لکھنؤ کی بجائے طیارے کا رخ لاہور کی جانب موڑا، لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس ایندھن نہ کافی تھا۔ یہ وجہ تھی کہ ہائی جیکروں کے اتفاق سے طیارے کو انڈین پنجاب کے شہر امرتسر میں اتارا گیا۔ طیارے کی لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف کارروائی کی تیاری کی تھی اور شاید ہائی جیکرز نے یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے طیارے کے پائلٹ کو ایندھن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے اڑان بھرنے پر مجبور کیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے طیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ایئرپورٹ کی لائٹس کو بند کر دیا گیا، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارنے کی اجازت دی گئی۔ تاہم ایندھن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہا۔ لاہور کے بعد یہ طیارہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت دے دی۔ انڈین حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پر پہنچا اور ہائی جیکنگ کے اختتام تک وہیں کھڑا رہا۔ دسمبر میں جب طیارہ یہاں پہنچا تو ایئرپورٹ پر بالخصوص طیارے کے قریب سردی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، جس کے باعث سیکیورٹی پر مامور طالبان اہلکاروں نے اس کا حل میدان میں لکڑیاں جلا کر نکالا۔ یہ لکڑیاں بہت زیادہ دور نہیں بلکہ جہاز کے بالکل قریب جلائی جاتی تھیں۔ کسی بھی طیارے کے نیچے آگ جلانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا ہے، لیکن طالبان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور اس کا خیال رکھے بغیر اس کے بالکل قریب آگ جلاتے رہے۔ طالبان کی جانب سے طیارے میں موجود مسافروں اور دیگر افراد کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جاتی رہیں۔ طالبان کا فوڈ پیکج ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ایک روٹی، ایک لیگ پیس اور ایک مالٹے پر مشتمل ہوتا تھا۔ طیارے کے مسافروں نے اس کھانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد کھانے کا مسئلہ حل ہوا کیونکہ اسلام آباد سے اقوام متحدہ کے ایک طیارے میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب شروع کے پہلے 1-2 روز میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو طالبان کی جانب سے کسی کارروائی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ اس کے لیے کوئی خاص فورس نہیں تھی بلکہ وہی طالبان جو ایئرپورٹ پر ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر وہ والی وردی پہنی جو کہ عام طور پر ایئر فورس کے اہلکار پہنتے ہیں۔ تاہم عملی طور پر طالبان کی جانب سے شاید کسی نقصان سے بچنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ طالبان کی جانب سے جو لوگ ایئرپورٹ پر تھے یا جو وہاں آتے جاتے تھے، ان کو ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔
اسی دوران وہاں طالبان کی جانب سے بتایا گیا کہ انڈین حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا کہا گیا، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ طالبان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو اپنی سرزمین پر کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہائی جیکنگ کے تیسرے روز طیارے کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ یرغمالی مسافروں کو ایک بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے ایئر کنڈیشن سسٹم کا چلنا ضروری تھا، تاہم جب ایئر کنڈیشن سسٹم بند ہوا تو پریشانی بڑھ گئی، چونکہ انڈین حکام تسلسل کے ساتھ قندھار ایئرپورٹ پر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ انڈین انجینئرز بھی آئے۔ ان انڈین انجینئرز میں سے ایک کو طیارے کے اندر لے جایا گیا، جس نے طیارے کے ایئر کنڈیشن کی خرابی کو دور کیا۔ خرابی دور کرنے کے بعد جب انڈین انجینئرز کو صحافیوں نے کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہائی جیکروں نے ان کو جہاز کے کسی اور حصے میں جانے نہیں دیا، بلکہ ان کو صرف اسی جگہ لے گئے جہاں فالٹ تھا۔ صحافیوں کی بہت کوشش کے باوجود انڈین انجینئرز نے بہت زیادہ باتیں نہیں کی، تاہم یہ بتایا تھا کہ جو ہائی جیکرز ہیں وہ عام ہائی جیکرز نہیں، بلکہ ان کو جہاز کے بارے میں ساری معلومات معلوم ہے۔ ہائی جیکر ایک شخص کو طیارے کے اندر صفائی کرنے کے لیے چھوڑتے تھے، وہی ایک شخص جہاز کے مسافروں کا حال جاننے کا ذریعہ تھا۔ جب بھی وہ شخص باہر آتا تو وہ بتاتا تھا کہ جہاز کے مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ صفائی کرنے والے شخص کا کہنا تھا کہ ہائی جیکر ان کو کسی بھی مسافر سے بات کرنے نہیں دیتے، بلکہ جلدی سے کام ختم کر کے نکلنے کا کہتے تھے۔ انڈین حکام مذاکرات کے لیے متعدد بار آئے اور طالبان حکام سے بات چیت کرتے رہے۔ انڈین حکام کی شاید بہت کوشش ہوگی کہ وہ اغوا کاروں کی بات نہ مانے، لیکن وہاں انہوں نے جو آثار دیکھے تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ایسا ممکن نہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنا ممکن نہیں، جس کے باعث انہیں اغوا کاروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان عسکریت پسندوں کو رہا کرنا پڑا جن کی رہائی کے لیے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک قندھار ایئرپورٹ طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں اور انڈین حکام کی آمد و رفت کا مرکز رہا۔ طالبان حکومت کے جو نمایاں عہدیدار وہاں آتے رہے، ان میں سے سابقہ وزیر خارجہ عبدالوکیل متوکل اور سابقہ وزیر ہوا بازی گورنر قندھار ملا اختر عثمانی کے علاوہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ نمایاں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسونت سنگھ کو 2 مرتبہ قندھار ایئرپورٹ آنا پڑا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں آئے تھے، جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے تھے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر انڈین جیل میں قید مولانا مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور احمد عمر سعید شیخ کو رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ لایا گیا تھا۔ جس روز طیارے کا ڈراپ سین ہو گیا تو اس روز انڈیا سے 2 طیارے آئے تھے، ان میں سے ایک میں جسونت سنگھ تھے۔ غالباً دوسرے طیارے میں مولانا مسعود سمیت 3 عسکریت پسندوں کو لایا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے اس طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ طیارے کے اگلی سائیڈ کی طرف سے 5 نقاب پوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر نیچے اترے، کمانڈوز کی طرح برق رفتاری سے اترے اور ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ مولانا مسعود اظہر سمیت رہائی پانے والے 3 عسکریت پسند بھی غالباً اسی ایمبولینس میں بیٹھ کر چلے گئے جس میں ہائی جیکرز تھے۔ یہ معلوم نہیں یہ افراد ایئرپورٹ سے نکل کر کس جانب چلے گئے، تاہم ہائی جیکروں اور رہائی پانے والے عسکریت پسندوں کو طالبان حکام کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر افغانستان چھوڑ دیں۔